یہ طارق تو میں آپ کو طارق یوسف فرسٹ صاحب، پوائنٹ اسمگلنگ کے حوالے سے کیا بات ہوئی؟ ڈالر کی اسمگلنگ جاری ہے جس کی وجہ سے ہمارے ریمیٹنسز ہماری ہٹ ہوئی ہیں، ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو رہے ہیں، ہمارے پاس انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے، اس حوالے سے میٹنگ میں کیا فیصلہ ہوا؟ دیکھیں، انویسٹمنٹ نہ آنے کی جو وجہ ہے وہ میں نے بھی وہاں پر ریس کی تھی بات، کہ ہمارے ملک میں لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کی وجہ سے فورن انویسٹر نہیں بلکہ پاکستانی انویسٹر جو ہے جس کے پاس بے شمار دولت ہے وہ بھی اس ملک میں صحیح طریقے سے انویسٹمنٹ نہیں کر رہا۔ ضرورت اس بات کی ہے کئی سالوں سے جاری ہے لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کا مداوع ہو جائے، ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال انتہائی کمفرٹیبل اگر ہو جائے تو یقیناً انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایک بڑی شائع کموڈیٹی ہے، وہ آ جائے گا اور اس ملک میں انڈسٹریلائزیشن کا دور ایک دفعہ پھر شروع ہو سکتا ہے اگر ہم لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو امپروو کر لیں۔ اسمگلنگ کا جہاں تک تعلق ہے، اسمگلنگ ایک مینیاس ہے اور چل رہا ہے۔ چیف صاحب نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اس کو ختم کر دیں گے۔ اگر اس ملک میں اسمگلنگ ختم ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ ملک کے اندر انڈسٹریلائزیشن کے چانسز بڑھ جائیں گے بلکہ یہ جو ڈالر کے اوپر غیر ضروری دباؤ ہے، یہ جو ایک انفلیٹڈ ویلیو پہ ڈالر بک رہا ہے، آپ کو یہ بات جان کے آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو بلیک منی ہے یہ ہمارے آفیشیل ٹرن اوور کا نیگلیجبل حصہ ہے، لیکن اس کی ویلیو کو اتنا پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ 10% زیادہ ہے کہ جو ایکچوئل ویلیو ہے وہ اس سے متاثر ہونے لگی ہے۔ ایک مائنر بزنس کی وجہ سے میجر بزنس افیکٹ ہو رہا ہے۔ تو اگر یہ اسمگلنگ کا سسٹم ختم ہو جائے گا، یہ ڈیمانڈ ختم ہو جائے گی غیر قانونی ڈالرز کی، تو ہر چیز جو ہے اس پہ ایک پازیٹیو امپیکٹ آئے گی۔ اچھا اسمگلنگ نہ صرف لوکل انڈسٹری، طارق صاحب، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی، سعودی عرب کتنی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے، وہ اماؤنٹ بھی ڈسکس ہوا اس میٹنگ میں، اس کے علاوہ یو ای کتنی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے، تقریباً وہ کتنے ارب ڈالرز ہیں جو پاکستان میں لائے جائیں گے بیرونی سرمایہ کاری کی صورت میں، جس سے ہمارا معاشی پہیہ چل سکے گا۔ اس کے علاوہ وہاں پر یہ بات بھی ہوئی کہ جو زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں، امن و امان کی خراب صورتحال ہے، اس حوالے سے بھی بات ہوئی، تو تھوڑا ڈسکرپٹیولی ہمیں بتائیں کہ وہ اماؤنٹس کتنا ہے جس کے اوپر ہم سب انحصار کر رہے ہیں۔ دیکھیے ایک خطیر رقم ہے، میں آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں، جی وہ ایک خطیر رقم ہے اور وہ میں آپ کے اس حد تک شیئر کر سکتا ہوں۔ جہاں تک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے جو آپ نے بات کی ہے زمینوں کے قبضوں کے سلسلے میں، اس سلسلے میں انہوں نے وہیں دین اینڈ دیئر ہدایات جاری کی کہ اس قسم کی شکایت ہو اس کا فوراً مداوع کیا جائے۔ یعنی دین اینڈ دیئر ہدایت جاری کر دی ہیں کہ امن و امان کی صورتحال کو بہتر کیا جائے اور جو زمینوں پر قبضے ہیں یا بتہ مافیا ان کو لگام ڈالی جائے۔ جی بالکل۔ اچھا مسلم محمدی صاحب، میں آپ کی جانب آنا چاہوں گا، ہم نے دیکھا ہے کہ سندھ کے اندر کچھ سسٹمز کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے وہاں پر، کہ سندھ میں ایک سسٹم بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے بزنس کمیونٹی کو بڑے تحفظات ہیں، انڈسٹریلسٹ کو بڑے تحفظات ہیں، انویسٹرز جو ہیں وہ سرمایہ لگانے سے گھبراتے ہیں، تو اس حوالے سے وہاں پہ پوائنٹس ڈسکس ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ جی، بات یہ ہے کہ جو سسٹمز چل رہے ہیں سالہ سال سے اس کے بارے میں بھی بات ہوئی، اور وہ یہی ہے کہ ان سسٹمز کو ٹھیک کیا جائے، کیونکہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو بھی بزنس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں وہ اس قسم کی میل پریکٹسز سے ہمیشہ جو نقصان ہوتا ہے وہ بزنس کمیونٹی کا اور بزنس ہاؤسز کا ہوتا ہے، اور اول آخر وہ ساری چیزیں چاہے وہ ڈالر ہو یا ایف ڈی آئیز ہوں یا سرمایہ کاری ہو، جب تک کہ چیزیں ان پلیس نہیں ہوں گی، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر نہیں ہوگی، یہ چیزیں پھر ڈیٹرنٹ بنتی ہیں کسی بھی کاروبار کے لیے۔ تو اس کے اوپر بھی بات ہوئی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد اس کے بہت مثبت نتائج نظر آئیں گے آپ کو۔ اچھا طارق صاحب، مہنگائی کی وجہ سے تاجر سڑکوں پر ہیں، احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے، یہ پوائنٹ بھی ریز ہوا ہے وہاں پر، اس حوالے سے کیا کہنا ہے کہ عنقریب کچھ ایسی ریلیف دیا جائے گا، عوام بھی بیتاب ہے ریلیف کے لیے، تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ جی اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ میں نے خود ہی یہ بات میں نے بھی چھیڑی اور میں نے کہا تھا کہ جی بجلی کے بلوں کی وجہ سے ایک عام آدمی بے انتہا پریشان ہے بالکل۔ اور جو ایس ایم ایز ہیں وہ بھی پریشانی کا شکار ہے۔ میری یہ پروپوزل تھی وہاں پر کہ کوئی انٹرم ریلیف گزشتہ ماہ کے بلوں کنسیڈر کیا جائے، کیونکہ لوگ پے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور اس کے بعد حادثات
کوئی لانگ ٹرم اس کا سسٹم ایوالو کیا جائے کہ ہم پاور کاسٹ کو نہ کم کر سکیں. اس کے بے شمار ریزنز ہیں اور دیٹ کین بی ورکڈ آؤٹ, دیٹ کین بی ڈسکسڈ ان ڈیٹیل.